بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے میاں عیاش آدمی تھے، اپنی ذات پر ان کے اخراجات ہی بے بہا تھے۔ اچھی شکل و صورت، خوش لباس، ہر وقت عمدہ خوشبو میں مہکتے، دوسروں کے ساتھ ہوش اخلاق، مگر میرے ساتھ نہیں۔ کاروبار بھی ان کا خوب چلتا تھا، لیکن اوباش بہت تھے۔ دولت برسنے لگی تو بری صحبت میں پڑ گئے۔ پہلے بہت اچھے تھے، میرا خیال رکھتے تھے۔ جب 3 بچوں کی ماں بن گئی، میری توجہ بچوں کی جانب مبذول رہنے لگی۔ موصوف نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ساری توجہ باہر کی سرگرمیوں کی طرف رہنے لگی۔ باہر کی سرگرمیاں کیا تھیں؟ رقص و موسیقی کے رسیا تھے۔ کوٹھوں پر جا کر طوائفوں کا ناچ گانا سنتے۔ پہلے کبھی کبھار جاتے تھے، پھر یہ روز کا معمول ہو گیا کہ ایک نوخیز طوائف زادی سے دل لگا لیا تھا۔ شراب و کباب کے اس قدر رسیا ہو گئے تھے کہ گھر بار کا ہوش نہ رہا۔ بچوں کی ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دیں اور خود آزاد ہو گئے۔ دن بھر اپنے کاروبار کے سلسلے میں اور رات کو عیاشی میں ڈوبے رہتے۔ صبح 11-12 بجے سو کر اٹھتے اور دفتر چلے جاتے۔ یہی ان کا معمول تھا۔ ان کو اپنی سرگرمیوں میں فرصت نہ تھی کہ بیوی بچوں کو کچھ وقت دے پاتے۔ گھریلو مسائل سے نظریں چرانے لگے۔ جب ان کی لاپرواہیاں حد سے بڑھ گئیں، میں نے دبی زبان میں احتجاج شروع کر دیا۔ پہلے تو جھوٹ کا سہارا لیا کہ کاروبار بہت بڑھ گیا ہے، تبھی مصروفیت بڑھ گئی ہے، گھر کو ٹائم نہیں دے پاتا۔ روز آدھی رات کے بعد شراب کی نشے میں طوط آتے اور بات بے بات الجھتے، میری اور بچوں کی نیند خراب کرتے۔ کچھ کہتی تو بری طرح مارنے لگتے، تب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ خوب روتی رہتی اور نصیب کو کوستی کہ خدا کرے یہ دولت نہ رہے جس کے بل بوتے پر خود تو عیاشی کرتے ہیں اور ہم کو پائی پائی کے لیے ترساتے ہیں۔ خدا کی کرنی، انہی دنوں میں میرے شوہر کو ان کا ایک پرانا کلاس فیلو ملا۔ اس کا نام شہد تھا، بہت نیک تھا۔ یہ ان کا بچپن کا دوست تھا، اسکول میں پرائمری سیکشن کے طالب علم تھے۔ مدت بعد شہد سے ملاقات ہو گئی، دونوں بہت خوش ہوئے۔ ظاہر ہے کہ بچپن کے دوستوں سے ملاقات دلی مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ شہد کو خبر نہ تھی کہ نعیم کو دولت نے اس قدر تبدیل کر دیا ہے کہ ایک محنتی اور ذہین آدمی اب شراب و کباب کی نظر ہو چکا تھا۔ وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا، اس لیے مدت سے ملاقات نہ ہوتی، اور نعیم کی زندگی کا یہ پہلو اس سے چھپا ہوا تھا۔ یہ شہد کو گھر لے آئے۔ باتوں باتوں میں اس سے ذکر کیا کہ ملازمت اس شہر میں ہو گئی ہے اور اب وہ رہائش کے لیے کرائے پر مکان کی تلاش میں ہے۔ میرے شوہر نے فوراً آفر کر دی کہ میرا گھر حاضر ہے، اتنا بڑا گھر ہے، اس کی انیکسی میں رہائش پذیر ہو جاؤ۔ کرائے وغیرہ کی تو نعیم کو حاجت نہ تھی اور انیکسی خالی پڑی تھی۔ ان کو فائدہ یہ تھا کہ شاید اور ان کے افراد خانہ کو ساتھ رکھنے سے میں تنہا نہیں رہوں گی، کیونکہ وہ خود تو اب مستقل گھر سے غائب رہتے تھے اور میں کلی طور پر ملازموں کے رحم و کرم پر رہ جاتی تھی۔ شاید نے کچھ پس و پیش کے بعد اس آفر کو قبول کر لیا اور ہفتہ بعد وہ بڑی بہن کے ہمراہ ہماری انیکسی میں شفٹ ہو گیا۔ اس کی یہ بہن شادی شدہ تھی، لیکن شوہر سے ناراضگی کے سبب اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا نام تسلیم تھا۔ تسلیم بہت اچھی خاتون تھی، زیادہ وقت میرے پاس گزارتی۔ جب شاید آفس چلا جاتا وہ میرے پاس آ جاتی۔ مجھے بھی ان دونوں کسی غمگسار کی شدید ضرورت تھی۔ تسلیم کی صورت میں ایک غمگسار اور اچھی دوست مل گئی تھی۔ جلدی ان دونوں بہن بھائی پر میرے شوہر کے کرتوت کھلنے لگے۔ یہ بہت حیران ہوئے کہ نعیم کس ڈگر پر چل نکلے تھے۔ ان کو مجھ سے ہمدردی ہو گئی۔ ان کو موقع ملتا تو دبے لفظوں میں سمجھانے کی بھی کوشش کرتے، تب انہیں اپنے معمولات میں ان کی مداخلت بری لگتی اور ان کا رویہ شہد سے روکھا روکھا رہنے لگا۔ شہد نے بھی محسوس کر لیا اور ہمارے ازدواجی جھگڑے کے بارے میں اپنے دوست سے بات کرنا ترک کر دی۔ تاہم اس کا دل ضرور کڑتا کہ اتنا اچھا آدمی اس کے بچپن کا دوست کس راہ پر چل نکلا ہے۔ انہی دنوں تسلیم کے ساتھ سسر آئے اور شہد سے صلح کی بات چیت کی، کیونکہ تسلیم کی 2 بیٹیاں بھی تھیں جو اپنی دادی کے پاس تھیں۔ ان کی خاطر وہ روٹھی ہوئی بہو کو منا کر لے گئے۔ بچیوں کی خاطر اس نے بھی اپنے خاوند سے صلح کر لی۔ اس کے جانے کے بعد تو میں پھر سے تنہا اور وحشت زدہ ہو گئی۔ وہ میری غمگساری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی تھی۔ اپنا دکھ سکھ کہہ کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ روتی تھی تو وہ چپ کرا دیتی اور تسلیاں دیتی کہ ذرا سا اور صبر کر لو، آخر تو نعیم بھائی کسی دن رائے راست پر آ جائیں گے۔ تسلیم کے جانے سے میرا غم دگنا ہو گیا، جس کو شاید نے
بھی محسوس کیا۔ وہ میرے بچوں کا بہت خیال رکھنے لگا، شام کو دفتر سے آ کر ان کے ساتھ لان میں کھیلتا اور ان کو وقت دیتا۔ بچے اس سے بہت مانوس ہو گئے اور اب وہ باپ کی بجائے انکل شہد کے گھر لوٹ آنے کی راہ تکتے تھے۔ چھٹی کے دن بھی نعیم گھر نہ آتے، شاید میرے بچوں کو سیر کرانے لے جاتے۔ میں بھی اس نیک آدمی کا خیال رکھنے لگی جس کو کوئی بری عادت نہ تھی۔ گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر، یہی اس کی زندگی تھی۔ فارغ وقت میں بور ہوتا تو میرے بچوں سے دل بہلاتا تھا۔ اب میں اسے صبح شام کھانا بھجوانے لگی، کبھی ملازمہ کے ہاتھ اور کبھی میرے بچے لے جاتے۔ اگر کوئی فوری ضرورت پڑ جاتی، بچے بیمار ہو جاتے، ان کے اسکول کا کوئی مسئلہ ہوتا، شہد کے پاس چلی جاتی کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، وہ فوراً میرا کام کر دیا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ ہماری رسمی سی باتیں ہونے لگیں۔ مثلاً میں پوچھتی، شہد بھائی آج کام کھایا ہے کیا؟ سالن اچھا نہ تھا؟ وہ کہتا، نہیں بھابھی، سالن تو بہت مزیدار تھا مگر میری طبیعت کچھ بوچھل سی تھی، زیادہ بھوک نہ تھی۔ تنہائی کا شکار عورت تو چاہتی ہے کوئی اس سے بات کرے، اس کا دکھ درد بانٹے۔ تسلیم چلی گئی مگر شاید میری بے چینی اور دلی کیفیت سے آگاہ تھا۔ اس کی بہن میرے بارے میں ہر بات اسے بتا دیا کرتی تھی، تبھی جب میں کچھ بات کرتی شاید غور سے سنتا اور میری دلجوئی کرتا، کبھی تسلی کے دو بول کہہ دیتا تو میرا دل ہلکا ہو جاتا۔ گویا تسلیم نہ تھی تو اس کا بھائی مجھے اپنا لگنے لگا تھا۔ ایک وقت آیا کہ میں اپنے گھریلو معاملات پر اس کے ساتھ کھل کر بات کرنے لگی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ میں شدید سردگی اور تنہائی کا شکار ہو چکی ہوں، اور اس نے اگر مجھے ان جذباتی الجھنوں کے بھنور سے نہ نکالا تو شاید میں خودکشی ہی کر لوں۔ شہد کو ہماری انیکسی میں رہ کر نعیم کے معمولات کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس نے بغور میرے خامند کی شخصیت کا مطالعہ کیا، جس کا رویہ بظاہر کچھ اور اندر سے کچھ اور تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ واقعی اپنی عیاشی کے مزے لوٹنے میں نعیم اندھا ہو چکا ہے اور شریک حیات کو مسلسل اذیت سے دوچار کر رکھا ہے۔ اس احساس کے ہوتے ہی اس شخص نے میرے گھریلو اور بچوں کے مسائل اپنے سر لے لیے۔ بچوں کو اسکول کا ورک کرانا، ٹیوشن کا انتظام کر کے دینا، ان کو شاپنگ کے لیے ساتھ لے جانا، بیمار ہوں تو علاج کے لیے بھاگ دوڑ میں مدد دینا، جبکہ نعیم نے تو ہم کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ ان کے پاس ان کاموں کے لیے وقت ہی نہ تھا۔ قدرتی بات کہ ان حالات کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہی نکلا۔ میں شاید ہی کو اپنے درد کا مسیحا سمجھنے لگی اور اس کی ہمدردی میں سکون تلاش کرنے لگی۔ وہ غیر شادی شدہ تھا، نوجوان تھا، مجھے اس سے انسیت محسوس ہونے لگی۔ اس جھکاؤ کو میرے رویے سے اس نے بہت جلد محسوس کر لیا اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے بہت جلد ایک دوسرا مکان کرائے پر حاصل کر لیا۔ بہت روکنے کے باوجود وہ ہمارے گھر سے چلا گیا اور نئے مکان میں منتقل ہو گیا۔ یہ مکان ہمارے گھر کے پاس تھا اور اسی لین میں تھا۔ صرف 8-10 مکان درمیان میں تھے۔ بچوں کو اس نے اپنا گھر دکھا دیا کہ ضرورت ہو تو مجھے بلوا لینا۔ اس کے جانے کے 15 روز بعد ایک رات نعیم زیادہ نشے میں دھت گھر آئے۔ 2:30 بجے شب کا وقت ہوگا۔ آتے ہی مجھے مارنے لگے، بے تحاشا مارا کہ میرے چہرے اور بدن پر نیل پڑ گئے۔ دراصل وہ اپنے حواس میں نہ تھے، نہ جانے کس آوارہ حسینہ سے لڑ کر آئے تھے کہ تمام غصہ گھر آتے ہی مجھ پر اتار دیا۔ صبح وہ بے ہوش پڑے تھے اور میرے حال کی کوئی خبر نہ تھی۔ رو رو کر ہلکان ہو گئی تو بے قراری میں بچوں کا ہاتھ تھاما اور گھر سے نکل گئی۔ گلی سے گزرتے ہوئے میرے بڑے بیٹے سلیم نے، جس کی عمر ان دنوں 7 برس تھی، اشارے سے بتایا کہ امی یہ انکل شہد کا گھر ہے۔ اتوار کا دن تھا۔ میں تو غم سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ یوں ہی بوجھل قدموں سے چل پڑی تھی، بغیر سوچے کہ بچوں کو لے کر کہاں جا رہی ہوں۔ سلیم کے اشارے پر میں نے اپنے غم گسار کا در کھٹکھٹایا، شاید خود باہر آیا۔ مجھے بچوں کے ساتھ دروازے پر دیکھ کر پوچھا، آپ خیر تو ہے؟ میں نے بتایا، شاید بھائی خیر نہیں، رات بری طرح نشے میں نعیم نے مجھے مارا ہے اور میرا سارا بدن نیل نیل کر دیا ہے۔ یہ دیکھو۔ میں نے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنی گردن بھی دکھائی، جس پر گلا دبانے سے نیلا اور کالا نشان توق کی صورت میں موجود تھا۔ اس کو بے حد دکھ ہوا۔ بولا، بھابھی اندر آ جائیے، یہاں دروازے پر بات کرنا ٹھیک نہیں۔
میں نے اس کے گھر کے اندر قدم رکھ دیا اور تمام احوال کہہ سنایا۔ حالات کا تو وہ خود چشمدید گواہ تھا۔ پوچھا، اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں اس ظالم شخص سے چھٹکارا چاہتی ہوں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کیا عدالت سے رجوع کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں، کوئی اچھا سا وکیل کرنا چاہتی ہوں جو خرچہ بھی اس ظالم سے دلوائے۔ اس کے ساتھ رہنے سے اب جان کا خطرہ ہے۔ وکیل کرا بھی دیا تو اس دوران کہاں رہیں گی؟ ظاہر ہے دعویٰ دائر کرنے کے بعد آپ اس کے گھر میں تو نہیں رہ سکیں گی۔ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ سال بھر تک میں کرائے کے گھر میں رہ سکوں۔ اس نے کہا، سوچ لیجئے بھابھی۔ میں نے سوچ لیا ہے۔ شاید انسان کو اپنی جان بھی تو پیاری ہوتی ہے۔ جان کا خطرہ ہو تو کسی دیوانے کے ساتھ کون رہ سکتا ہے؟ بچے تو کسی صورت اس کو نہیں دے سکتی، وہ ان کے مستقبل کا بھی ستیہ ناش کر دے گا۔ میری التجا پر اس نے مدد کا وعدہ کر لیا اور کہا، ابھی تو گھر واپس جائیے، میں کسی اچھے وکیل کو دیکھتا ہوں اور کوئی کرائے کا مناسب مکان بھی۔ باقی باتیں بات کی ہیں۔ شہد کے کہنے سے گھر لوٹ گئی، لیکن اب مجھے شوہر سے نفرت ہو گئی تھی۔ تہیہ کر لیا کہ اب اس خطرناک شخص کے ساتھ نہ رہوں گی جو دوہری شخصیت کا مالک ہے۔ میرے مجبور کرنے پر شہد نے ایک کرائے کا مکان تلاش کر دیا اور میں بچوں کو لے کر اس میں رہنے لگی۔ اس نے ایک اچھے وکیل کا بھی بندوبست کر دیا اور خود پس منظر میں رہا تاکہ نعیم سے براہ راست جھگڑا مول نہ لے۔ یہ سب کچھ میری التجاؤں پر کیا تھا، حالانکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسا قدم اٹھا لوں، لیکن ظلم سہنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اس نے تو انسانی ہمدردی کی بنا پر میرا ساتھ دیا تھا، لیکن یہ میرا قصور کہ اس سے غلط توقعات لگا لیں۔ چاہتی تھی کہ میں خلا کر کے اس سے شادی کر لوں، تاہم اس نے مجھے سمجھایا کہ بھابھی آپ میرے نزدیک محترم ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری والدہ اور بہن بھائی اس پر ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ ایسا خیال دل سے نکال دیں۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور گھر بھی بدل لیا۔ اب میں وکیل کے بل بوتے پر اکیلی ہی کیس لڑ رہی تھی۔ میرے پاس کافی زیور تھا جو ایک ایک کر کے بک گیا اور کیس کی نظر ہو گیا۔ آخری پیشی کے دن جب کہ میں نے عدالت میں بچوں کے ہمراہ جج کے روبرو پیش ہونا تھا، اتفاق سے شہد بھی کسی کام سے عدالت آ گیا۔ اسے خبر نہ تھی کہ آج ہم نے پیش ہونا ہے۔ جب نعیم نے اسے دیکھا تو وہ دوڑ کر شہد کے پاس گیا کہ شہد اپنی بھابھی کو سمجھاؤ، وہ ایسا نہ کرے اور کیس واپس لے لے، وہ بہت برا کر رہی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب نہ پیوں گا، اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا اور اپنے بچوں کا خیال کروں گا۔ روبی کو بھی میں کوئی تکلیف نہ دوں گا۔ ایک بار مجھے موقع دے، مجھے بہت سزا مل گئی، اتنا کافی ہے، میں سدھر گیا ہوں، اب بچوں کو یہ در بدر نہ کرے۔ نعیم کے کہنے پر وہ میرے پاس آیا۔ اسے دیکھ کر بچے دوڑ کر اس سے لپٹ گئے۔ اس نے مجھ سے بچے لے کر ان کو نعیم سے ملوایا تو بچے بھی باپ سے بھی لپٹ گئے کہ ابو ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے پاس کیوں نہیں رہتے؟ نعیم نے کہا، میں تو تم لوگوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری امی ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری بیٹی تو اپنے بابا کو بار بار چوم رہی تھی۔ عجیب جذباتی منظر تھا۔ میں ذرا دور کھڑی اس منظر کو ڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر نعیم شہد کے ہمراہ میرے پاس آئے اور بولے، روبی خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی تم کو شکایت کا موقع نہ دوں گا۔ ان معصوم بچوں کی خاطر ہم ساتھ رہیں گے، ناراضگی ختم کر دو، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ شاید ساتھ نہ دیتا تو میں کیس کرنے کی جرات نہ کرتی۔ اب وہ بھی معصوم بچوں کی التجا پر پشیمان کھڑا تھا جو ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہہ رہے تھے، مما مان جاؤ نا، پاپا سے صلح کر لو، ہم ساتھ رہیں گے۔ میں چور بنی کھڑی تھی۔ تب شاہد نے کہا، نہیں، بھائی سے صلح کر لو، یہ اپنے کیے پر نادم ہیں، ان کو بچوں کی جدائی سے کافی سزا مل چکی ہے۔ آپ بھی ایک اچھی بیوی، اچھی ماں کی طرح سب دکھ سکھ بھلا کر ممتا کی لاج رکھ لیں۔ اس دن میں نے بچوں کے بارے میں سوچ کر شوہر سے عدالت میں صلح کر لی اور خلا کا کیس واپس لے لیا۔ ہمارا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ آج بچے اپنی منزلوں پر پہنچ چکے ہیں۔ میں نے تو دکھ سکھ جھیل لیا، مگر میں خود سے شرمندہ ہونے سے بچ گئی۔ اگر شاید نے بجائے سیدھی راہ دکھانے کے بہکنے میں میرا ساتھ دیا ہوتا تو یقیناً آج میرا گھر برباد ہو چکا ہوتا اور بچے بھی نہ جانے کے نامساعد حالات کا شکار ہو جاتے۔